جو اس وقت میری کوشش ہے اور جو میں مطالبہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ جائز ہے، اس کے لیے تو جائز ہے نا، اگلے کے لیے شاید نہ ہو۔ تو جب ایسا مقام آئے گا اور جب اس کو غصہ بھی آئے گا، دل بھی ٹوٹے گا، ناراضگی بھی ہوگی اور یہ محسوس ہوگا کہ شاید میری جو بات ہے وہ اگر یہ نہیں سن رہا تو میں اس کے ساتھ کیوں رہوں، میں کیوں نہ اس کو چھوڑ دوں۔ یہ بدقسمتی اسی گھروں میں بھی ہوتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں بیویاں شوہر کو چھوڑتی ہیں، شوہر بیویوں کو چھوڑتے ہیں، یا اس طرح سے باتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کسی بھی ایک ملک میں کہ آپ کے ملک کا یوں کسی وجہ سے بٹوارا ہو جائے، لیکن آپ کسی کو اس بات کا ذمہ دار بھی نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں آپ نے اس بات آج بھی میرے دل میں وہ تکلیف ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک حادثہ ہوا، میں یہیں تک ہی رہنے دوں گی اس کو، ایک حادثہ ہوا جس سے دکھ بھی ہوا اور ظاہر تکلیف بھی ہوئی۔ اور فیض صاحب نے چونکہ اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے، بہت دکھ جھیلے، بہت ناانصافیاں دیکھیں، بہت ناانصافیاں جھیلیں، اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور ملک کے حالات میں بھی۔ جو لوگ اگر فیض کو پڑھتے ہیں تو ان کا جو ایک بہت مشہور مصرع ہے، چلے چلو، کون مکائے گا اس کو، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، انہوں نے 1947 میں لکھا تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ شاید آج بھی یہ بات صحیح ہے، چلے چلو کہ ابھی وہ منزل نہیں آئی۔ تو وہ ایک منزل کی تلاش میں تھے اور شاید وہی منزل میرے خیال میں انہوں نے اپنی باتوں سے، اپنے وجود سے، اپنے سوچ سے ہم لوگوں تک پاس آن کی، اور شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک جد و جہد ہوتی ہے جو ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اور چونکہ میرا ایک تھوڑا سا تعلق آرٹ سے ہے، کلچر سے ہے، میرا چونکہ تعلق فلم سے نہیں ہے، ٹیلی ویژن سے رہا ہے تقریباً 50 سال، آج بھی ہے۔ بالکل، اور ایسے وقت میں رہا ہے کہ جب کافی مشکل ریگولیشنز کے اندر بھی بڑا اچھی پروگرامنگ آپ نے کی، اونچ نیچ میں رہا ہے۔ جی، اونچ تو خیر اتنی کبھی نہیں ہوئی، نیچ ہی نیچ رہی ہے۔ اور اس وقت صرف ایک ہی ٹیلی ویژن چینل ہوا کرتا تھا جو کہ اسٹیٹ۔ تو میرے خیال میں وہ جو ایک ہی چینل تھا، مجھے پتا ہے کہ اس وقت جتنے بھی باقی چینل ہیں، 200 ہیں، 400 ہیں، کتنے ہیں، کچھ تو صحیح ہیں اور کچھ انڈر دا ٹیبل ہیں، شاید اس بات پہ بہت ماریں گے، لیکن میں کہتی ہوں وہ زمانہ پی ٹی وی کا زمانہ جو تھا وہ ٹھیک ہی تھا۔ اس کا جو ایک رخ تھا وہ لوگوں کے لیے تھا۔ وی کالڈ آور سیلوز پبلک براڈکاسٹرز، وی سرو دا پبلک، وی ور فار دا پبلک، اینڈ وی میڈ شیور دیٹ وی ریچ دا پبلک۔ اس وقت جو ہے، اور لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک ہی چینل رکھیں۔ میں نے سنا ہے، شاید میں غلط نہ ہوں، کہ سنگاپور میں شاید یا ایسی کوئی ایک آدھ، یا نارتھ کوریا میں، یا کوئی ایسی جگہوں پہ ہے جہاں پہ ایک ہی چینل ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ چینل پہ بھی رکھیں گے تو یہ جو آپ کے ہاتھ میں ایک آلہ ہے جس کو میں شیطان کے طوطا کہتی ہوں، تو وہ جو طوطا ہے وہ آپ کو دنیا میں سے ملا دے گا۔ تو پی ٹی وی کا جو زمانہ تھا اس کی وجہ یہ، اس میں غلطیاں بھی تھیں، بہت ہوئیں، اچھائیاں بھی تھیں، لیکن اس کا یہ تھا کہ اس کا فوکس ایک تھا۔ اٹ واز اے فوکس فار دا پیپل، بائی دا پیپل، آف دا پیپل۔ اور ہم پبلک براڈ کاسٹرز تھے، نیشنل براڈ کاسٹرز تھے۔ اب آپس میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، جس میں یہ اس نے دیکھا، اس نے دیکھا، اس نے دیکھا، اس کی وجہ سے ظاہر ہے جو ہمارے پروگرام ہیں وہ تو یہ جو اس قسم کی، میں بات ختم کرتی ہوں اپنی، کہ یہ جو اس طرح سے فلمز ہوتی ہیں یا اس طرح سے جو کلچر ہے یا تھیٹر ہے، میں تو کہتی ہوں کاش کہ ہمارے یہاں فلمیں تو آئی ہیں اور بہت اچھا ہے، لیکن ایک تھیٹر کی جو ایک آرٹ فارم ہے وہ بدقسمتی سے پاکستان میں بے حد ستیہ ناش لیول پہ ہی رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ بیٹھا ہے میرے سامنے،
کچھ لوگوں نے کام کیا اس کے اوپر اور اچھا کام کیا، لیکن یہ آگے نہیں بڑھ سکا. اس کی وجہ ظاہر ہے بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، وہاں نہیں جائیں گے. تو میرے خیال میں یہ جتنے بھی اس قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں نوجوانوں کو شامل کیا جاتا ہے اور نوجوانوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ آرٹ فارم دیکھیے آپ، کیونکہ ہمارے یہاں فلم کا ایک زوال رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت اچھی بات ہے. کیونکہ یہاں میرے ساتھ ایک بیٹھی ہوئی ہیں نوجوان، یہ میں نے بھی آخری 10 منٹ دیکھے تو میں نے کہا یہ کیا فلم ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو انہوں نے بڑے آرام سے اس کو بتایا کہ اس کا یہ مطلب ہے. تو میرے خیال میں وہی والی بات آپ نے جو شروع میں بھی کی تھی کہ سوال اٹھتے ہیں، بالکل سوال اٹھتے ہیں، اور کاش کہ ہم لوگ ان ڈائریکٹرز کو لے کے آئیں، ان رائٹرز کو لے کے آئیں، ان ایکٹرز کو لے کے آئیں جو پھر اس فلم کے اوپر بات کریں اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں. بالکل. مگر جس زمانے میں آپ You seriously want me to answer that? What happened? یہ ایک چھوٹی سی بات پرانی ہے، بہت پرانی ہے. میں اس وقت وسیم اکرم کا انٹرویو کرنے گئی، نعیم بخاری صاحب اس کا انٹرویو کر رہے تھے، بہت سال پہلے کی بات ہے. ان کی بیگم حیات تھی، وہ گھوم رہی تھی، پہلی والی بیگم، مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور وہ ابھی تک مجھے بات وسیم کی نہیں بھولی. اس وقت بدقسمتی سے ہماری کرکٹ ٹیم پہ ڈرگس کی اور وہ بال ٹیمپرنگ کی کا الزام آ گیا تھا، جس میں وسیم خود بھی کسی حد تک شامل تھے. تو جب چائے کی بریک ہوئی اور وہ بی بی ہمارے لیے چائے لے کے آئیں تو میں نے پوچھا وسیم سے، میں نے کہا وسیم یہ بتاؤ، پلیز ٹیل می وائی از دس ہیپننگ، ہاؤ ڈڈ دس ہیپن. تو اس کا ایک دو جملے تھے جو آج بھی بیٹھتے ہیں فٹ. He said, Mrs. Hashmi, why do you think cricketers or sportsmen are in any way divorced from what is going on around them? They are affected, influenced by what is going on around them. تو اگر and so on so forth. تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تھا، وہ زمانہ اگر آپ دیکھ لیں کہ جب باہر اس قسم کی کرپشن ہو رہی ہے اور 2 نمبر کام ہو رہا ہے تو ہم کیوں فرشتے بنے، ہم کیسے فرشتے بنے. تو اسی طرح سے میڈیا کا حال ہے کہ جو پچھلے 50 سال ہی کہہ سکتی ہوں جتنی دیر میرا ایک رشتہ رہا ہے اس کے ساتھ، تو جو میں نے اس کو آہستہ 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 قدم بہ قدم زوال پذیر ہوتے دیکھا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میڈیا کا قصور تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو باہر سب کچھ ہو رہا تھا وہ میڈیا پہ بھی اثر انداز ہو رہا تھا. آہستہ آہستہ ظاہر ہے ہم سب لوگ باہر کے مسئلوں سے ظاہر اثر انداز ہمارے پہ ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات کی تکلیف ہوتی ہے، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کئی ایسی باتوں پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا منہ موڑ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں برداشت کرنا ہوگا. میری آنکھوں کے سامنے، میں آپ لوگوں میں سے بہت ساروں سے سب سے بڑی ہوں، میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے لوگوں کو رشوت دیتے دیکھا ہے، لیتے دیکھا ہے، کرپشن ہوتے دیکھا ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں. لیکن پھر وہی بات کہ آپ کسی حد تک اس بات میں اس بھنور میں گھومتے رہتے ہیں، پھنس جاتے ہیں کہیں نہ کہیں اور افیکٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں میں تو نہیں کیتا نا، جی تو نہیں کیتا پر تو زبان میں نہیں اٹھائی. مگر کچھ لوگ ہیں جو پھر بھی کافی حد تک بچے رہتے ہیں. میرا ایک طرح سے بیٹا جو سب کچھ ہو رہا ہے ارد گرد، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، دیٹ انفلوئنسز everything including the media. Yes. The media has to sell its package. Right. And it can only sell its package when it can sell what is going on outside. Right. اور وہ جو competition ہے ان کم وقتوں کا، آپس میں لڑ کے تھک جاتے ہیں. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروگرام بے شک یہ بات ضرور ہے کہ دی اسٹینڈرڈائزیشن اور دا اسٹینڈرڈ آف انٹرٹینمنٹ، یہ بیٹھا میرے ساتھ، has gone down to the extent that one is almost ashamed It is. what is going on. Yes. And why is it that? Because they are also influenced by what is going around. It is not only what is going around in Pakistan, it is what is going around in the world. Around the یہ globe. کرپشن صرف پاکستان میں نہیں ہے، بالکل. یہ وائلنس صرف پاکستان میں نہیں ہے، بالکل. یہ جینڈر ڈسپیرٹی صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ چائلڈ ابیوز صرف پاکستان میں نہیں ہے،
یہ چائلڈ ٹریفکنگ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر کونے میں ہے. بالکل. تو جب آپ یہ سب کچھ ظاہر دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں آپ کو اس بات پہ انفلوئنس ہوتا ہے، اور آپ اور کچھ نہیں تو آپ ایکسیپٹ کرنے لگ جاتے ہیں. بالکل. مگر ایکسیپٹنس از یور کرائم. اٹ از یور نہیں جی میں نے پتا نہیں، میں جتیاں مارنی ہیں باہر نکل. اللہ نہ کرے. لیکن آپ اگر یہ دیکھیں معذرت کے ساتھ، میں اب بات پیچھے جا رہی ہوں 50 سال پہلے. اس وقت ابھی جو طلحہ نے بات کی کہ اس وقت جو ہم پریزنٹ کرتے ہیں پشتون کیریکٹرز کو تو ٹیررسٹ اور ایسے، آپ ظاہر بچے تھے یا تھے ہی نہیں دنیا میں جب صرف پشتون صرف ڈرائیور ہوتا تھا ڈرامے میں، صرف ڈرائیور یا گارڈ ہوتا تھا. تو ہم وہاں سے کافی آگے آ گئے ہیں. اور پھر یا اس کا جو تلفظ ہوتا تھا اس تلفظ سے بتایا جاتا تھا. ٹھیک ہے ایک تلفظ ہر ایک کا ہوتا ہے. میری اردو جو ہے وہ بے انتہا پنجابی اردو ہے، مجھے اس بات کی شرمندگی نہیں ہے، میں پنجاب سے ہوں. تو اور آپ لوگ یا جو بھی پشتون بولتے ہیں اردو تو اس میں ایک ایکسنٹ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. جس طرح فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کا بندہ ہے انگریزی بول رہا ہے یا آسٹریلین انگریزی بول رہا ہے. ایکسنٹس آر ایکسنٹس. لیکن اس کو ڈیگریڈ کرنا اور اس کا مذاق اڑانا یہ رہا ہے بالکل صحیح. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اوور دا ایئرس ایک پروگریشن آئی ہے، کیونکہ آپ کے یہاں سے بہت بڑے بڑے ایکٹر آئے ہیں، بہت بڑے بڑے رائٹرز آئے ہیں، اور ایسے ایکٹر آئے ہیں جو دین موو ٹو کراچی. اور پھر وہاں ظاہر ہے بولنے سے اور پریکٹس سے پھر ایک تلفظ میں چینج آ گئی، تو کچھ کیریکٹر میں بھی چینج آ گئی. پھر تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے. اور یہ ٹھیک کب ہوگا؟ دیکھیں کہیں نہ کہیں اب آپ جب بھی بدماش بنائیں گے وہ پنجابی بنے گا، جب بھی آپ وڈیرا بنائیں گے وہ سندھی بنے گا. تو وہ ایسے ایک بن گئے ہیں اسٹیریوٹائپس جس میں کچھ ریالٹی بھی ہے، کچھ ریالٹی بھی ہے. تو اسٹیریوٹائپس کو توڑنے کے لیے وقت لگتا ہے، اور اس وقت میں آڈینس کا اتنا ہی ہاتھ. یہ جو بات مجھے، کیونکہ اس وقت پی ٹی وی اپنے پروگراموں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کمیٹی میں میں بھی ہوں، اور آئی ایم پراؤڈ ٹو بی دیئر. لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک سزا یہ ہے کہ مجھے پی ٹی وی کے سارے پروگرام دیکھنے پڑے، اور دیکھ کے مجھے رونا آ رہا ہے کہ یار ہم کہاں تھے اور کہاں چلے گئے. لیکن اس میں طریقہ یہی ہوگا کہ، اور آپ مجھے پتہ ہے کہ جب آپ کسی وقت بھی کسی بھی ڈرامے کی بات کریں گے تو آگے سے جواب آئے گا میڈم انہیں 25 وہ دے اپنا 25 اس کی وہ مارکیٹنگ تھی، 25 منٹ اتنے پیسے کما رہے کہ ڈرامہ کم ہے اور مارکیٹنگ زیادہ ہے. تو جب کہانی پیسوں پہ چلی جائے گی تو پھر وہاں تو مار کھائیں گے نا، اور وہ پیسے دینے والے بھی آپ ہیں. اب میں نام نہیں لوں گی کیونکہ ظاہر ہے آپ سب لوگ جان جائیں گے. لیکن ایک پروگرام چلتا تھا ایک چینل پہ جس میں ایک صاحب کیا کیا ساڑیاں پہن کے آتے تھے. میری بہو صرف کس ساڑیاں دیکھنے کے لیے وہ فلم لگاتی تھی. کون نہیں اس ڈرام اس کے سامنے بیٹھا، اعتزاز بھی بیٹھا اور سینٹ کا چیئرمین بھی بیٹھا، اور لوگ سب کہہ رہے تھے کچھ کیوں دیکھ رہے ہو بھائی، تم ہی تو دیکھ رہے ہو، تم سبھی تو دیکھ رہے ہو، تم سب لوگ ذمہ دار ہو. تو گھر بیٹھ کے صرف شکایتیں کرنا، رونا، دکھڑے اپنے کرنا یہ غلط بات ہے. سڑکوں پہ بھی نہیں نکلنا، گاڑیاں بھی نہیں جلانی. لیکن there are other ways of protesting, other ways of making sure that the message gets to the people who are making these terrible programs. Especially with social media now. There are ways of registering your protest which can be through the media, which can be in the news.